نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ. یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی تشبیہ دی ہے درخت سے. جیسے کہ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ہے اصل ایمان اور ایک ہے کامل ایمان. اصل ایمان تصدیق کا نام ہے کہ دل میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ واحد لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود برحق ہے. تمام عقائد کو دل سے تسلیم کرنا، یہ اصل ایمان ہے. جبکہ کامل ایمان یہ ہے کہ تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کا اقرار بھی ہو اور عمل بھی اس کے مطابق ہو. تو ان تین پر مشتمل کامل ایمان ہے. تو گویا اصل ایمان کا جز نہیں ہے، وہ تنہا اور اکیلا ہے. جبکہ کامل ایمان کے اجزاء ہیں، اس میں تصدیق بھی ہے، اقرار بھی ہے اور عمل بھی ہے. آج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کامل کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں جو عمل کے متعلق تعلیمات ہیں اس کی جو ہے تشبیہ دی ہے ایک درخت سے. جیسے ایک درخت جو ہے مشتمل ہوتا ہے اجزاء پر. اس کی بنیاد جڑ ہے، پھر اس کے بعد تنا ہے، پھر اس کے بعد شاخیں ہیں، پھر اس میں پھل اور پھول اور پتے ہوتے ہیں. ان سب پر مشتمل درخت کہلاتا ہے. اب کامل درخت وہ ہوگا کہ جو ان تمام پر مشتمل ہوگا. لیکن اگر جڑ موجود ہے، تنا موجود ہے، شاخوں میں کچھ شاخیں موجود ہیں، کچھ نہیں ہے، تو درخت تو موجود ہے لیکن ناقص درخت ہے. اسی طریقے سے شاخیں سب موجود ہیں لیکن پتے موجود نہیں ہیں، تو پھر بھی ناقص درخت ہوگا. پتے موجود ہیں، پھل موجود نہیں ہے، پھول موجود نہیں ہے، تب بھی یہ ناقص درخت ہوگا. اسی طریقے سے ایمان کامل اگر اس میں عقیدہ موجود ہے تو گویا کہ جڑ موجود ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بنیادی اعمال ہیں تو گویا کہ تنا موجود ہے، اس کے بعد باقی اعمال ہیں تو گویا کہ شاخیں موجود ہیں. تو ان سب پر مشتمل ایمان کامل ہوگا. اب اس میں سے جتنی کمی آتی جائے گی عمل کے اعتبار سے، عقیدہ موجود ہو لیکن عمل کے اعتبار سے کمی آتی جائے گی، تو ایمان تو موجود ہوگا لیکن ایمان کامل نہیں ہوگا بلکہ ایمان ناقص ہوگا. اعمال جو انسان کرتا ہے وہ 3 قسم کے اعمال ہیں. ایک ہے اعمال قلبی، ایک ہے اعمال لسانی، اور ایک ہے اعمال جوارح، یعنی ہاتھ پیر وغیرہ سے عمل کا صادر ہونا. قلبی اعمال میں اخلاص ہے، تقوی ہے، محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے. اسی طریقے سے محبت اور دشمنی کا معیار اللہ رب العالمین کی ذات کا ہونا، خوف خشیت الہی، عجز انکساری تواضع کا ہونا، اللہ ہی پر توکل اور اس سے ہی اچھی امید رکھنا، یہ سب کے سب دل کے اعمال ہیں. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم جو انسان سے صادر ہوتے ہیں ہاتھ پیر باقی اعضاء سے،
اس میں نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، انفاق، جہاد، والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت، اسی طریقے سے صلہ رحمی، ضرورت مندوں کی مدد، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ماتحتوں کے ساتھ عمدہ رویہ، وعدے کو پورا کرنا، امانت کی حفاظت، فسق و فجور اور گناہ کے تمام کاموں سے بچنا، عدل و انصاف سے کام لینا، دین کی حفاظت، اشاعت اور اقامت میں اپنا کردار ادا کرنا، یہ سب کے سب ظاہری اعمال ہیں جو اعضاء سے صادر ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے ہیں اعمال لسانی، یعنی وہ اعمال جو زبان سے صادر ہوتے ہیں، اس میں ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، توبہ استغفار ہے، زبان سے عمدہ بات نکالنا ہے، کسی کو زبان سے اذیت نہ دینا، جھوٹی قسم نہ اٹھانا، سچ بولنا، غیبت، بہتان، چغل خوری سے بچنا، طعن اور طنز سے بچنا، یہ اعمال ہیں زبان کے۔ تو ان تین قسم پر مشتمل یہ جتنے بھی اعمال ہیں، یہ سب کے سب ایمان کی شاخیں ہیں۔ کون سے ایمان کی؟ ایمان کامل کی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے کچھ زائد شاخوں کا ذکر کیا ہے۔ 70 کا لفظ عرب کے ہاں کثرت کے لیے بولا جاتا تھا، لہٰذا اس سے مراد یہ ہے کہ کثیر شاخیں ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شاخیں یہاں پر بطور مثال بیان کی ہیں۔ ان میں سے افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے اہم اور افضل شاخ ہے جو زبان سے صادر ہوتا ہے، اقرار باللسان، عقیدہ توحید کا اظہار ہے، یہ رأس الایمان ہے، اور یہ بنیاد ہے اس کی قبولیت دنیا کے اعتبار سے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ شاخ تمام شاخوں میں سب سے بلند اور نمایاں شاخ ہے۔ پھر فرمایا ادنا، سب سے چھوٹی شاخ، اماطۃ الاذی، اذیت اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ یہ دین اسلام کی عظمت ہے کہ اس نے اس عمل کو بھی دین کی شاخ قرار دی ہے، ایمان کی شاخ قرار دی ہے۔ عام لوگ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کو بھی ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اذا، اذیت، ہر وہ چیز جس سے دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہو، مثلا راستے میں کانٹے ہیں یا بڑی شاخ ہے جس نے راستہ بند کر دیا ہے، یا نجاست کا پانی پھیلا ہوا ہے، یا کوئی سانپ اور اژدہا، کوئی خطرناک جانور ہے، یا راستے میں ڈاکو وغیرہ ہیں، تو مومن خود یا حکومت اور متعلقہ اداروں کے ذریعے ان سب کو دور کرتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے جس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے۔ مطلب حدیث کے اس حصے کا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں کے لیے وہ نفع کا سبب ہو۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی حدیث میں بیان کی وہ یہ ہے کہ حیا ایمان کی شاخ ہے، یعنی ایمان کی شاخوں میں ایک اہم اور بنیادی شاخ ہے۔ یہ درمیانی شاخ ہے، یعنی افضل اور عمدہ شاخ ہے۔ حیا کا معنی یہ ہے کہ حیا ایک صفت ہے، ایک خصلت ہے جو انسان کو برائی اور غلط کاموں سے بچاتا ہے۔ جس کے اندر حیا ہوگی وہ غلط کام نہیں کرے گا، وہ کسی کو نقصان اور تکلیف نہیں دے گا۔ تو گویا کہ حیا یہ انسان کی ایک فطری خوبی ہے، اور اس کو اسلام نے ایمان کی ایک اہم شاخ قرار دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ فرمایا الحیاء لا یأتی الا بالخیر، کہ جس میں حیا ہوگی اس سے خیر ہی صادر ہوگا، اس سے شر صادر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا الحیاء خیر کلہ، جس میں حیا ہوگی اس میں پورا کا پورا خیر ہی خیر ہوگا۔
فرمایا الحیاء من الایمانی، کہ حیا ایمان ہی میں سے ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے۔ فرمایا وخلق الاسلام الحیاء، اسلام کی خصلت جو ہے وہ حیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اڑ جائے تو دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے، یعنی یہ جو ہے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سابقہ انبیاء سے جو تعلیم ان کی امتوں کو پہنچا اور ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو پھر جو چاہو کرو، یعنی پھر اس سے جو ہے خیر صادر نہیں ہو سکتا، اس سے شر ہی صادر ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اللہ سے حیا کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ رب العالمین کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، وہ ایسے احسانات کہ جن کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ جو ہے اس کا کوئی حساب رکھا جا سکتا ہے، لہٰذا ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا یہ مجھ پر لازم ہے، یہ عبادت ہوگا جو میں کروں گا۔ تو یہ جو ہے حیا ہے، حیا کا تقاضا ہے اللہ سے کہ انسان یہ سوچے اور اس کے مطابق جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ سے دور رہے، یہ ہے اللہ سے حیا۔ اور اسی طریقے سے لوگوں سے حیا کرنا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ تو غلط کام کرے اور نہ غلط بات زبان سے نکالے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دے دی کہ ایمان کامل اختیار کرو گے، صرف ایمان اصلی پر اکتفا نہیں کرو گے بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی، دل سے بھی اور باقی اعضاء سے بھی نیکی کے اعمال کرو گے، گناہ اور معصیت سے دور رہو گے، تب تمہارا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ محدثین نے انہی احادیث کی روشنی میں یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ الایمان یزید بالطاعت، کہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، وینقص بالمعصیت، اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ تو جتنے اچھے اعمال کریں گے اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اتنا انسان اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، گناہ کرتے رہے تو گناہ کے نتیجے میں ایمان گھٹتا چلا جائے گا، اور جتنا یہ گھٹتا چلا جائے گا اتنا رب سے بندہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔